بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کتاب کا نام ہے معلم القرآن، یعنی قرآن کی تعلیم دینے والی کتاب۔ اس کتاب کا یونٹ نمبر 3 ہے، سبق نمبر 2 ہے، اور اس سبق کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ سبق نمبر 2 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہم نے آپ کو بیان کر دیا، لیکچر نمبر 1 آپ کو ایکسپلین کر دیا۔ آج ہم آپ کو سبق نمبر 2 کا لیکچر نمبر 2 ایکسپلین کریں گے، بک ورک کروائیں گے۔ صفحہ نمبر ہے 81۔ موضوع ہے ہمارا عذاب، کلاس ہے ہماری پنجم، اور سبجیکٹ ٹیچر ہیں سعدشان صاحب، بحریہ کالج مجید ساری۔ ہمارے آج کا سبق کا خلاصہ بھی وہی ہے جو پچھلے سبق کا خلاصہ تھا، کہ اگر عربی کے الفاظ پر الف لام داخل ہوگا تو اس کے ترجمے میں ایک یا کوئی کا ترجمہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی لفظ کے اوپر الف لام داخل نہیں ہیں تو اس کے ترجمے میں ایک یا کوئی کا ترجمہ ضرور پیدا ہوگا۔ مثال نمبر 1، رسول مبین، ایک واضح رسول۔ رسول کا مطلب رسول، مبین کا مطلب واضح، ایک واضح رسول یا کوئی واضح رسول۔ رسول امین، ایک امانت دار رسول۔ رسول کریم، ایک شاندار رسول۔ رسول مصدق، ایک تصدیق کرنے والا رسول۔ تو ان چاروں الفاظ کے اندر کہیں ایک کا ترجمہ کیا ہے اور کہیں کوئی کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ ان چار الفاظ میں سے کسی لفظ پر بھی، کسی حرف پر بھی الف لام داخل نہیں ہے، اس لیے یہاں پر کوئی اور ایک کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے قرآن۔ قرآن اور قرآن کے ساتھ دیگر الفاظ ملا کر جملے بنائے گئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن مبین، ایک واضح قرآن۔ قرآنً عجباً، ایک عجیب قرآن۔ القرآن المجید، بزرگی والا قرآن۔ قرآن کریم، ایک شاندار قرآن۔ قرآن عربیہ، ایک عربی قرآن۔ القرآن العظیم، عظیم قرآن۔ تو القرآن العظیم، القرآن المجید، ان دونوں الفاظ میں ایک یا کوئی کا ترجمہ نہیں آئے گا، کیونکہ ان دونوں کے اوپر الف لام داخل ہے۔ قرآن مجید، ایک بزرگی والا قرآن، ایک عظمت والا قرآن۔ قرآن اعجمین، ایک عجمی قرآن۔ القرآن الحکیم، حکمت والا قرآن۔ تو یہ 1 سے لے کر 9 تک عربی الفاظ اور ان کے تراجم یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی آسانی کے لیے ہم نے آنسر شیٹ بھی تیار کی ہوئی ہے۔ تو نمبر 1 اور نمبر 2 کی میں آپ کو آنسر شیٹ دکھاتا ہوں، تاکہ آپ آنسر شیٹ کے ذریعے سے عربی الفاظ پڑھیں اور ان کے تراجم بھی کر سکیں۔ یہ پہلی آنسر شیٹ ہو گئی 1 سے لے کر 4، اور یہ دوسری آنسر شیٹ ہو گئی 1 سے لے کر 9 تک۔ تو آپ آنسر شیٹ کی مدد سے تراجم کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہمارا ٹاپک ہے قول۔ قول کا اردو میں ترجمہ قول ہوگا یا بات ہوگا۔ تو قول اور قول کے ساتھ دوسرے الفاظ ملا کر 2 جملے بنا کر عربی کے الفاظ بتائے گئے ہیں، اور ان کے تراجم بھی آپ کو ہم پڑھیں گے اور آپ کو لکھوائیں گے بھی۔ قول معروف، ایک عمدہ بات۔ قول ثقیلہ، ایک وزنی بات۔ قول سدیدہ، ایک درست بات۔ آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ایک سیدھی سادی بات۔ قول بلیغہ، ایک گہرائی والی بات۔ قول کریمہ، ایک شاندار بات۔ قول فضل، ایک فیصلہ کن بات۔ قول عظیمہ، ایک بڑی بات۔ قول معروفہ، ایک اچھی بات۔
قول مختلف، ایک اختلافی بات۔ تو یہاں پر بھی 9 عربی کے الفاظ ہیں اور ان کے تراجم ہم نے آپ کے سامنے پڑھ دیے۔ آپ آنسر شیٹ کی رہنمائی کے ذریعے سے تراجم کو لکھ سکتے ہیں 1 سے لے کر 9 تک۔ تو پہلی آنسر شیٹ اس کا موضوع ہے رسول یا فرشتہ، دوسری آنسر شیٹ اس کا موضوع قرآن، اور تیسری آنسر شیٹ اس کا موضوع ہے قول۔ ہمارے سبق کا چوتھا حصہ ہے یومن۔ یومن کا اردو میں ترجمہ ہے دن۔ یومن عظیم یا یوم عظیم، ایک بڑا دن۔ یوم محیط، ایک گھرنے والا دن۔ یومن کبیر، ایک بڑا دن۔ یوم معلوم، ایک طے شدہ دن۔ یومن علیم، ایک دردناک دن۔ اور نمبر 6 یوم عسیر، ایک مشکل دن۔ تو یوم اور یوم کے ساتھ دوسرے عربی کے الفاظ ملا کر جملہ بنایا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید کے سارے جملے ہیں۔ تو آپ نے اس کی عربی بھی پڑھنی ہے اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرنا ہے۔ شیء کا اردو میں مطلب ہے چیز۔ شیء عظیم، ایک بڑی چیز۔ شیئا قلیلا، تھوڑی چیز۔ شیء عجیب، کچھ عجیب چیز۔ شیئا مذکورا، کچھ ذکر کردہ چیز۔ شیء عجاب، ایک انوکھی چیز۔ شیء مبین، ایک واضح چیز۔ تو شیء اور شیء کے ساتھ مل کر بھی قرآن کے الفاظ ہیں، آپ نے عربی بھی پڑھنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی یہاں پر تحریر کرنا ہے۔ مکان کا اردو میں مطلب ہے مقام یا جگہ۔ مکان بعید، ایک دور کی جگہ۔ مکان قریب، ایک قریب کی جگہ۔ مکاناً ضیقہ، ایک تنگ جگہ۔ تو یہ عربی کے الفاظ ہیں، ہم نے اس کی آنسر شیٹ بھی آپ کے لیے لکھی ہے۔ آنسر شیٹ نمبر 4 موضوع ہے یوم، اردو میں ترجمہ ہے دن۔ نمبر 5 شیء، اردو میں ترجمہ چیز۔ نمبر 6 مکان، مکان کا ترجمہ مکان یا جگہ۔ اب ہم نمبر 7 اور 8 کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری آنسر شیٹ نمبر 7 ہے ساحر۔ ساحر کا اردو میں ترجمہ ہے جادوگر۔ ساحر علیم، ایک جاننے والا جادوگر۔ ساحر مبین، ایک روشن جادوگر۔ ساحر کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا جادوگر۔ سحر کا ترجمہ ہے جادو، سحر۔ سحر مبین، ایک واضح جادو۔ سحر مفترا، ایک گھڑا ہوا جادو۔ سحر عظیم، ایک بڑا جادو۔ تو ہم نے 7 اور 8 کی بھی آنسر شیٹ بیٹا آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے۔ یہ آنسر شیٹ نمبر 7 ہے، موضوع ہے اس کا ساحر، ترجمہ ہے اس کا جادوگر، ایک جاننے والا جادوگر، ایک واضح جادوگر۔ نمبر 3 ایک جھوٹا جادوگر۔ آنسر شیٹ نمبر 8 موضوع ہے اس کا سحرن، ترجمہ ہے اس کا جادو۔ ساحر ترجمہ ہے جادوگر، سحرن ترجمہ ہے جادو، ایک واضح جادو، ایک گھڑا ہوا جادو اور ایک بڑا جادو۔ تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ سمجھ آنے کے بعد اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان عربی کے الفاظ کو آپ پڑھیں، پڑھنے کے بعد ان کے تراجم آپ لکھیں، اور لکھنے کے بعد آپ قرآن مجید پڑھنے کے عادی ہو جائیں، اور اللہ چاہے تو آپ قرآن مجید پر بھی عمل ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا مفہوم پڑھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔